في القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جناب مولانا محمد ثابت قاسمی صاحب سہارنپور گاؤں میں ترانہ ختم نبوت سے پہلے نعت پاک ملاحظہ فرمائیں. فخر رسول محبوب خدا محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آپ جو آئے دنیا میں کفر کی ظلمت دور ہوئی. آپ جو آئے دنیا میں کفر کی ظلمت دور ہوئی. نور جہاں میں پھیل گیا نور جہاں میں پھیل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. فخر رسول محبوب خدا محمد رسول اللہ. مہتاب رسالت نے جس دم احکام شریعت پھیلائے. مہتاب رسالت نے جس دم احکام شریعت پھیلائے. دشمن بھی یہی چلا اٹھے دشمن بھی یہی چلا اٹھے. رسول اللہ رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. فخر رسول محبوب خدا محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کی فاقہ کشی امت کے لیے گالی بھی سنی پتھر بھی سہے. کی فاقہ کشی امت کے لیے گالی بھی سنی پتھر بھی سہے. معراج میں بخشش کی وہ دعا معراج میں بخشش کی وہ دعا. جزاک اللہ جزاک اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. فخر رسول محبوب خدا محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
نبوت کا ترانے کے دوران نعرہ لگاؤں تو آپ حضرات بھی زوردار آواز میں نعرہ لگائیں اور قادیانیوں کو یہ پیغام دے دیں کہ جس طریقے سے خون ہماری رگوں کے اندر بہتا ہے اسی طریقے سے ختم نبوت کا عقیدہ بھی بہتا ہے، جس طریقے سے روح ہمارے بدن کے اندر سمائی ہوئی ہے ایسے ہی عقیدہ ختم نبوت بھی ہمارے بدن کے اندر سمایا ہوا ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک عقیدہ ختم نبوت سے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ بھئی آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تبھی پڑھنے میں مزہ آئے گا، نعرہ لگائیں زوردار، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، صدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد، 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 ختم نبوت زندہ باد۔ اس کا کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار، اس کا کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار، دین ہوا اس کا برباد، ختم نبوت زندہ باد، 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 ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد، ختم نبوت زندہ باد، 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 ختم نبوت زندہ باد۔ یہی ہے مومن کی پہچان، کرتا ہے حق کا اعلان، یہی ہے مومن کی پہچان، کرتا ہے حق کا اعلان، سہ لیتا ہے ہر افتاد، ختم نبوت زندہ باد، 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 ختم نبوت زندہ باد۔ سہ لیتا ہے ہر افتاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ حق منوا کر چھوڑیں گے، باطل کا منہ موڑیں گے،
عزم ہمارا ہے فولاد، ختم نبوت زندہ باد، 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 ختم نبوت زندہ باد۔ احمد ابن عبداللہ اماں جن کی آمینہ، احمد ابن عبداللہ اماں جن کی آمینہ، یہی قرآن کی ہے مراد، ختم نبوت زندہ باد، 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 ختم نبوت زندہ باد۔ جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، صدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ اب اس دوسری مجلس کا باضابطہ آغاز ہو رہا ہے، تو اس مجلس کے لیے میں صدارت اور سرپرستی کے لیے جناب سب سے پہلے تو یہ مجلس جو ہے جناب حضرت علامہ پروفیسر مفتی عبدالغنی ازہری القاسمی شیخ الحدیث دارالعلوم نظامیہ بادشاہی باغ سہارنپور دامت برکاتہم کی زیر صدارت میں ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ مجلس یہ سرپرستی میں حضرت کا اسم گرامی سرپرستی کے لیے پکارا گیا ہے کہ یہ ان کی سرپرستی میں ہوگی، اور صدارت باضابطہ جن کا نام لیا جا رہا ہے تو میری مراد ان سے حضرت مولانا محمد یوسف کران صاحب مفتی اعظم مسلم جوڈیشل کونسل ساؤتھ افریقہ، تو ان کی صدارت میں اور حضرت ازہری صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں اس مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، اور میں اس کی تائید کے لیے جناب مولانا سعید الرحمن شمس نصرت الاسلام سری نگر کشمیر کو دعوت دیتا ہوں، وہ اس کی تائید فرمائیں۔ السلام علیکم۔ جس ہستی کا صدارت کے لیے اور جس مقتدر شخصیت کا سرپرستی کے لیے جناب مفتی صاحب نے اعلان فرمایا، میں اپنی طرف سے اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء کرام کی جانب سے اور آپ سب حضرات کی جانب سے مکمل تائید اور حمایت کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس دوسری مجلس میں جناب حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عمر فاروق صاحب میر واعظ کشمیر کو باضابطہ مدعو کیا گیا تھا، مگر وہ کسی وجہ سے جو ہے حاضر نہ ہو سکے، تو ان کا باضابطہ پیغام اور نمائندہ جناب مولانا سعید الرحمن شمس جو ہے تشریف فرما ہے، تو وہ آئیں اور ان کا پیغام سنا دے۔ مولانا سعید الرحمن شمس نصرت الاسلام کشمیر۔ میری جو ہے مؤدبانہ پھر درخواست ہے کہ ہمارے پاس اس وقت بہت ہی کم وقت ہے، 3 منٹ، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ۔
الحمد لأهله والصلاة لأهلها قال عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله المولانا العظيم. سرپرست اعلیٰ قبلہ اظہری صاحب، مفتی اعظم سعود افریقہ، حضرات علماء ملت اسلامیہ کے میرے انتہائی باوقار بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح سے آپ اس اہم ترین موضوع پر جس کا تعلق براہ راست ختم نبوت کے عقیدہ صافی کے ساتھ ہے، مدلل، مفصل اور مسلسل تقریریں سنتے آ رہے ہیں۔ میں زیادہ بالکل آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ اس باوقار اور تاریخ ساز بین الاقوامی اجتماع میں جموں کشمیر کے میر وائز، متحدہ مجلس علماء جموں کشمیر کے امیر اعلیٰ جناب میر وائز کشمیر ڈاکٹر مولوی عمر فاروق صاحب بنفس نفیس آتے اور شاید اس قافلے میں میں بھی شامل ہو جاتا، لیکن یہاں ایک آمریت کا نظام ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں جس کو چاہیں بند کر دیں، قدغن لگا دیں، پابندیاں عائد کر دیں۔ میر وائز عمر فاروق صاحب نظر بند کر دیے گئے رات کے 3:30 بجے سے۔ مجھے حکم ملا شیخ جزاک اللہ، لیکن ان کا دل، ان کا دماغ، ان کی روحانیت آپ کے ساتھ مسلسل ساتھ ہے، اور یہ دہرانے کی ضرورت نہیں کہ یہ فتنہ مرزائیت کا، قادیانیت کا جب بر صغیر میں سر اٹھایا تھا تو ایک طرف امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ میدان قبل میں کود پڑے، دوسری طرف بانی ندوۃ العلماء حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ میدان کارزار میں آئے، اور اس کشمیر کی سرزمین میں علماء حق کی قیادت کرتے ہوئے مفسر قرآن میر وائز کشمیر مولانا محمد یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ کشمیری کے شاگرد رشید تھے، میدان عمل میں آئے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فتنہ پھر ابھر رہا ہے، پنپ رہا ہے، لیکن بہرحال اس کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس فتنے کو پوری قوت کے ساتھ کچل دیا جائے گا، یہ ہمارا عزم ہے۔ اس اتحاد اور ایک جہتی کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے، اور پوری قوم فولاد کی طرح اس عقیدے کے تحفظ کے لیے جس طرح سے کھڑی ہوئی ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ فتنہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اب یہ کام اللہ تعالیٰ ہم سے لے لے، ان کی عنایت ہے، ان کا کرم ہے، ہم کسی کام آ جائیں۔ میں چلتے چلتے آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، تہجد کا وقت ہے، امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری اپنے حجرے خاص میں تہجد کی نماز کے بعد گریہ وزاری کے ساتھ زار و قطار ہو رہے ہیں۔ آپ معلوم ہے وہ ہستی جن کی وفات پر سب سے پہلی بار شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال نے وہ شعر پڑھا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ابر پیدا۔ علامہ کشمیری کے علم و فضل پر گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ جب وہ بلک بلک کر رو رہے تھے تو خادم خاص، مفسر قرآن، پاکستان کے مفتی اعظم، صاحب معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے، جو حضرت ہی کے شاگرد تھے، بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا زندگی بیکار ہو گئی۔ انہوں نے ادب سے عرض کیا کہ حضرت آپ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے مفسر، اتنے بڑے مدرس، اتنے بڑے مفکر، آپ کی زندگی کہاں بیکار ہوئی؟ فرمایا کہ قادیانیت کا فتنہ پھیلا ہے، اور اگر ہم نے اس کا دفاع نہ کیا، ختم نبوت کے حوالے سے اپنی خدمت انجام نہیں دی، تو گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے۔ دوستو، یہ پیغام آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس اجلاس کو، اس اجتماع کو کامیاب بنانا ہے۔ میں نے آیت پڑھ دی ہے، آپ تشریح اس کی سنتے رہیں گے۔ آخری بات صرف یہ عرض کرنی ہے، تفنن دوا کے لیے حضرت کے شاگرد تھے امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد،
الحمدللہ جزاک اللہ. ہے ہی دیوبند سربلند ہے ہی, آپ گھبرائیے مت. دیوبند تو ایک جگہ کا نام ہے لیکن یہ عقیدہ عالمی عقیدہ ہے, چاہے وہ عرب میں ہو, عجم میں ہو, مشرق میں ہو, مغرب میں ہو, شمال میں ہو, جنوب میں ہو. یہ اور بات ہے کہ سعادت علماء حق کو, علماء دیوبند کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں, امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری لاہور کی جامع مسجد میں تقریر کر رہے تھے. مرزا قادیانی آ گیا, اس نے آ کے عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے نبی نہیں مانتے. آپ اندازہ کریں مرزا کی جرأت کو, آپ دیکھیے. حالانکہ اس کی کتاب ہے دافع البلا, صفحہ نمبر 12 میں صاف لکھا ہے کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. نعوذ باللہ من ذالک. تو مرزا آ گیا, اس نے امیر شریعت کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ مجھے نبی نہیں مانتے. شاہ صاحب اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے مقرر اور شعلہ بیان مقرر, فرمایا کہ تم تو بدبخت ہو, لعنتی ہو, تم کو میں کیسے نبی مان سکتا ہوں. پیترا بدل کر مرزا نے کہا کہ میرا تذکرہ تو قرآن میں ہے, میری نبوت کا حوالہ قرآن میں دیا گیا ہے. اب اندازہ کریں. حضرت شاہ صاحب چونکہ فرمایا کہ بڑا بدبخت ہے اور کس طرح سے اتنے بڑے مجمع کو گمراہ کرنا چاہتا ہے, تو حضرت نے پوچھا کہ تمہارا تذکرہ اور قرآن میں, میری پوری زندگی تو قرآن پڑھتے پڑھاتے گزری, تمہارا تذکرہ کہاں ہے. اس نے فوراً عرض کیا کہ حضرت سورہ صف کھولیے, 28ویں پارے میں ہے نا سورہ صف, اس میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقولہ نقل کرتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا پیغام نشان تو خاص لوگوں کے لیے, بنی اسرائیل کے لیے, اور اصل میں یہ ہے کہ میرے بعد رسول آئیں گے, اسمہ احمد, ان کا نام احمد ہوگا. مرزا غلام احمد کہہ رہا ہے کہ جو احمد ہے یہ میں خود, اصل نام میرا احمد ہے, غلام کا لفظ میرے ماں باپ نے آگے بڑھا دیا تھا. اب اتنا بڑا اجتماع ہے, لوگ غلط فہمی کا شکار ہو سکتے تھے, لیکن اتقوا بفراست المومن, عالم ربانی امیر شریعت کا ذہن فوراً اس طرف گیا. فرمایا کہ اچھا تمہارا نام اصل میں احمد ہے اور غلام کا لفظ تمہارے ماں باپ نے بڑھا دیا ہے. کہا کہ جناب بالکل. شاہ صاحب نے فرمایا میرا نام جانتے ہو؟ کہا کہ حضرت کیا نام ہے؟ کہا میرا نام عطا اللہ ہے. میرا بھی اصل نام تو اللہ ہے, عطا کا لفظ میرے ماں باپ نے بڑھا دیا تھا. تو میں تو اللہ ہوں, میں نے تمہیں کب نبی بنایا؟ نبی تو اللہ بناتے ہیں نا, وہیں سے سلیکشن ہوتی ہے. تو میں اللہ ہوں, میں نے تمہیں نبی نہیں بنایا. اگر بنایا بھی ہے تو چلو تمہیں تمہارے عہدے سے ڈسمس کر دو, دفعہ ہوا. تو دوستو یہ تو عقیدہ اسلام کا ایسا اہم ترین جز ہے, اس کے بغیر مسلمان ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. بہرحال میں آپ کا وقت نہیں لوں گا. ہم اپنے محاذ پر متحدہ مجلس علماء جموں کشمیر, جس کا میں ایک ادنا خادم ہوں, جناب مولانا رحمۃ اللہ صاحب اس کے صدر ہیں, میر واعظ کشمیر اس کے سرپرست اعلیٰ ہیں, اور کشمیر کی تمام مکتب فکر کی جماعتیں, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, جمعیت اہل حدیث ہو, بریلوی مکتب فکر ہو, یا کسی بھی تھاٹ سے ان کا تعلق, وہ سب ہمارے ممبران ہیں, اور اس مسئلے پر بھی ہم سب متفق ہیں. اور یار زندہ صحبت باقی 1-11 ہوتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے اتنا بڑا اجتماع دیکھ کر, اور اس دور دراز علاقے میں شہر سے دور یہاں آپ لوگ محض اسلام کی نسبت پر, ختم نبوت کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے, اور جس اہم اور احسن مقصد کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ اسے ہم کو مزید اس سے فیض یاب کرے, اور ہمارے دلوں میں ایمان اور ختم نبوت کے روشن مشعل کو زیادہ سے زیادہ روشن. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب اس کے بعد میں جناب مولانا نذیر احمد صاحب استاذ دارالعلوم رامبند کو دعوت دیتا ہوں, وہ آئیں اور 3 منٹ میں اپنی بات رکھ دیں. مولانا نذیر احمد صاحب استاذ دارالعلوم رامبند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد, بزرگان محترم, عزیزان ملت, انٹرنیشنل تحفظ ختم نبوت کے انعقاد پر میں اپنی جانب سے اور مجلس تحفظ سنت جموں کشمیر کی جانب سے
तमाम मुंतज़िमीन और इस मजलिस के जो रूह रवा हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस तरह की मजलिस का इनेकाद करके इन्होंने एक बहुत बड़ा एहसान फरमाया है। इस वक्त जहां उम्मत मुस्लिमा को मुख्तलिफ बातिल फिरकों का सामना है, उनमें से सबसे बड़ा खतरनाक बातिल फिरका जो अकीदा-ए खत्म नबूवत पर डाका डालने की कोशिश कर रहा है, और इस कदर गैर महसूस तरीके से अहले ईमान का सौदा करना चाह रहा है कि मुसलमानों को महसूस भी नहीं हो पाता। इसलिए इस बातिल फिरके के कला कमा के लिए और इसके सद्देबाब के लिए जरूरत है कि इस तरह की मजालिस मुनाकिद करा के इस बातिल फिरके की जो साजिशें हैं उनसे लोगों को रोशनास कराया जाए। हमारे अकाबिर फरमाते हैं कि एक शख्स जो गोश्त फरोख्त कर रहा है और उस गोश्त की दुकान पे उसने हलाल गोश्त का लेबल लगा रखा है, हालांकि वो गोश्त हलाल नहीं बल्कि हराम मुर्दार का गोश्त फरोख्त कर रहा है। उसके बनिस्बत वो आदमी की जो हराम का बोर्ड लगाकर, हराम गोश्त का बोर्ड लगा के गोश्त फरोख्त करता है, उसके धोखे में लोग नहीं आएंगे। सबको पता है कि ये हराम गोश्त फरोख्त कर रहा है, लेकिन एक हराम का लेबल लगाकर, हलाल का लेबल लगाकर और हराम गोश्त फरोख्त कर रहा है, उससे कितने लोग जो है धोखा खा जाएंगे। इसी तरह से कादियानियों का मसला है कि वो लोगों को ये धोखा देते हैं कि हमारी आज़ान भी यही, हमारा कलमा भी यही, हमारी नमाज भी यही, हमारा कुरान भी यही, और बहुत सारे सीधे साधे लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। लिहाजा इससे उम्मत मुस्लिमा को रोशनास कराना वक्त की अहम ज़रूरत थी। हम तमाम जिम्मेदारान को और उन कारकुनान को जिन्होंने इस मजलिस का इनेकाद किया है उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। हजरात, अब मैं दावत देता हूँ कश्मीर, जम्मू कश्मीर की एक मौक़र शख्सियत
میری مراد جناب مفتی عبدالرشید صاحب محتمم دارالعلوم بلالیہ سری نگر کشمیر ہے کہ وہ آئیں اور مختصر وقت میں اپنی بات رکھیں اور اپنے ملفوظات سے ہم سب کو نوازیں، لیکن ہم مجبور ہے، اس لیے مؤدبانہ درخواست ہے کہ ہر موقر کو 7 منٹ مل رہے ہیں تو حضرت بھی تھوڑا سا خیال فرمائیں گے امید۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب محتمم دارالعلوم بلالیہ سری نگر کشمیر۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ حضرات سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، اس عظیم الشان مجمع کے اندر مختلف علاقوں سے مختلف قسم کے حیثیات کے لوگ جمع ہیں، لیکن یہاں جمع ہو کر اس وقت ہم سارے کے سارے لوگ ایک حیثیت سے آئے ہیں۔ میں اس حیثیت کو واضح کر کے اس حیثیت سے جو ہم سب پر مشترکہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس ذمہ داری کی طرف آپ سب حضرات کی خصوصی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ وہ مشترکہ حیثیت ہماری کیا ہے کہ ہم سب کے سب امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے ختم نبوت کا عظیم تاج عطا فرمایا ہے، ہم اسی عظیم تاج کی حفاظت کرنے والے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان باز سپاہی ہیں۔ اس سپاہی ہونے کی حیثیت سے ہم پر چند ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ یہ تو ہم سب کو تسلیم ہے کہ ہم امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں نا، سب کے سب ہاتھ اٹھا کر۔ لیکن بزرگوں اور دوستو، سپاہی ہو اور خالی ہاتھ ہو، اس سے سپاہی کہنا اچھا نہیں لگتا۔ سپاہی جب اچھا کہلاتا ہے جب سپاہی ہتھیار سے لیس اور ہر جگہ کے لیے الگ الگ ہتھیار چلتے ہیں۔ جیسے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ایک مشترکہ ہتھیار فرمایا کہ الدعاء سلاح المومن، کہ دعا مومن کے لیے کیا ہے؟ ہتھیار ہے، اور ہر جگہ چلنے والا ہتھیار ہے۔ اسی طرح ختم نبوت کے سپاہی ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس جس ہتھیار کی ضرورت ہے اور جس ہتھیار کی طرف میں آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہمارے پاس علمی ہتھیار ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمیں چند باتوں کو ضرور جاننا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اس وقت جس کذاب اور جس دجال کی دجالیت اور کذابیت کو ہم مشترکہ طور پر واضح کرنے کے لیے اور امت کو اس دجال کی دجالیت کے مکر و فریب میں آنے سے بچانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، ضرورت ہے اس دجال کے حالات زندگی کا دوبار مطالعہ کیا جائے۔ جب کوئی اسی لیے میں ابھی بھی ایک جگہ کہہ رہا تھا کہ مرزائیوں کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ جب بھی کبھی آپ کو گفتگو کا موقع آ جائے، بحث مباحثہ کا موقع آ جائے، آپ ان کے سامنے بس ایک پیشکش کریں کہ چلو آج کی محفل میں، آج کی مجلس میں مرزا غلام احمد قادیانی کے حالات زندگی کو موضوع گفتگو بنائے۔ میں چیلنج دیتا ہوں، کوئی قادیانی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اگر مرزا غلام احمد قادیانی کے ان رسوا کن حالات زندگی کو
اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارے علماء نے اور خصوصاً دارالعلوم دیوبند کے فضلاء نے اس سلسلے میں جو عظیم الشان تصنیفات لکھی ہیں اور تیار کی ہیں، ان ساری تصنیفات کو پہلی فرصت میں حاصل کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کے حالات زندگی کو ان کتابوں کے اندر پڑھ کر عوام الناس کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کے ان رسوا کن حالات زندگی کو رکھا جائے، تاکہ کوئی بھی ایمان والا اس دجال کے مکر و فریب میں نہ آ جائے۔ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ذمے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی طرف سے جو ذمہ داری ڈالی گئی، اس کے لیے وہ حدیث ہے جس کو میں ترجمہ کر کے بس مختصر وقت میں اپنی بات کو اختتام پہنچاؤں گا۔ فرمایا سیکون بعدی ثلاثون کذابون، ان قریب 30 بڑے جھوٹے ہوں گے، ان قریب۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں سے سلسلہ شروع ہوا۔ میں عرض کر رہا تھا وہاں بھی کہ یہ جو خبر ہے اس کے اندر انشاء مطلوب ہے کہ اے میرے امتیوں، میں تم کو اس بات کا پابند بنا رہا ہوں اور اسی لیے پیشن گوئی دے رہا ہوں کہ یہ جو کذابون آئیں گے، ایک تو تمہارے دل کے اندر پورا اطمینان ہو کہ وہ آسمان اور زمین کو بھی فرض محال اگر ملا ہے تو آپ کو ان کی دجالیت اور ان کی کذابیت کے عقیدے میں کوئی فرق نہ آنے پائے۔ اور دوسرے، امت مسلمہ کے ہر فرد کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کی دجالیت اور اس کی کذابیت کو واضح کرنا امت مسلمہ کے ہر تحفظ ختم نبوت کے ہر سپاہی کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلہم یزعم انہ نبی، کہ ہر دجال و کذاب کا دعویٰ ہوگا کہ وہ کیا ہے؟ نبی۔ اس سلسلے میں ایک بات وہاں بھی عرض کی، یہاں بھی کر رہا ہوں کہ مرزائیوں کے دو ٹولے ہیں، ایک ٹولہ قادیانی کہلواتا ہے اور دوسرا ٹولہ جو ہے لاہوری کہلواتا ہے۔ یہ دو ٹولے اصل میں تقسیم کس بنیاد پر ہوئی؟ جب مرزا قادیانی اس دنیا سے چل بسا اور اس کے ناپاک وجود سے یہ سرزمین پاک ہوئی، تو خلافت کے جھگڑے کی وجہ سے جب لاہوری گروہ کے سرگنا کو خلافت نہ ملی تو اس نے اپنا علاحدگی اختیار کی، لیکن امتیاز کے لیے اس کو کچھ چاہیے۔ اس نے کیا کہہ دیا کہ قادیانی گروپ مرزا بشیر الدین کی خلافت کو ماننے والا گروپ مرزا قادیانی کو نبی تسلیم کرتے ہیں اور ہم یعنی لاہوری فرقہ اس کو مجدد تسلیم کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ محض امت مسلموں کو جھوٹا دھوکہ دینا ہے۔ اس کی دو بنیاد ہیں، ایک بنیاد یہ کہ لاہوری کے اس جھگڑے سے پہلے، اس تقسیم سے پہلے جب ان کی تحریرات کو دیکھا جاتا وہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے قائل، اور دوسرے امام الانبیاء محمد عربی علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ کلہم یزعم انہ نبی، ہر کذاب دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ اب چاہے سارے کے سارے مرزائی قادیانی اور لاہوری دونوں ٹولے مل کر بھی یہ کہیں کہ مرزا نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن ہمارے لیے امام الانبیاء محمد عربی علیہ السلام کے ارشاد کافی ہے کہ ہر ایک کا دعویٰ کیا ہوگا؟ کلہم یزعم انہ نبی۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، امام الانبیاء محمد عربی علیہ السلام فرمایا کہ میں خاتم النبی ہوں، لا نبی بعدی، کہ اے امتیوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ہم امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے گنہگار شہید، لیکن آپ کے تاج نبوت کے اور آپ کے ختم نبوت کے ادنا سپاہی ہیں، لیکن آج کے بعد ہم اس عزم کو لے کر اٹھیں گے کہ اب تک ہم سپاہی تو تھے لیکن ہم سپاہیانہ کردار آج تک ہم نے نہیں نبھایا۔ آج کے بعد ہم یہ عہد کر کے اٹھیں گے کہ آج کے بعد انشاءاللہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت
لوگ ہمارے ملک میں پوری دنیا میں رہ رہے ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، بدھسٹ، سارے فرقے ہیں، ہمارے کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، سب ہندو ہندو کہلواتے ہیں، ہمیں کوئی مداخلت نہیں، عیسائی عیسائی کہلوائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہودی یہودی کہلوائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مرزائی اپنے آپ کو مرزائی کہنا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں جو اعتراض ہے وہ مرزائیوں کے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے پر ہے۔ اگر آج وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم آج کے بعد اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے بجائے مرزائی کہلوائے یا کوئی اور فرقہ ہم اپنے لیے اور نام تجویز کر لیں تو ہم اس بڑی مجلس میں اعلان کرتے ہیں کہ اس کے بعد مرزائی کے ساتھ ہمارا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہو، لیکن جب تک مرزائی اپنے آپ کو مسلمان کہلوا کر اپنے آپ کو مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہم سامنے کریں، ہمارا ان کے ساتھ بہرحال مقابلہ رہے گا، مناظرہ رہے گا، مباحثہ رہے گا، ہم سب کچھ برداشت کریں گے لیکن ختم نبوت کے تاج پر آج آنے نہیں دیں گے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آخرات کو بھی اللہ تعالیٰ اس عظیم الشان محفل کو ہمارے درمیان اتفاق اتحاد اور آپسی یکجہتی کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ کرے یہ مجلس ہم سب کے لیے ایک اور نیک بن کر ختم نبوت کے تاج کی حفاظت کے واسطے ہر طرح کے ہتھیاروں سے مسلح ہونے والا سپاہی کے طور پر اللہ تعالیٰ ہم کو قبول فرماوے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے انتشارات سے حفاظت فرماوے، اللہ پاک آپسی اتفاق اتحاد پیدا فرماوے، اور جو لوگ اب تک ان ابتدائی محنتوں سے مرزائیوں کی محنتوں کے شکار ہو کر ایمان کی عظیم الشان دولت کو کھو چکے ہیں، اللہ انہیں پھر سے ایمان کی دولت نصیب فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ معطر اجلاس انٹرنیشنل تحفظ ختم نبوت بڑی آفتاب کے ساتھ جناب حضرت علامہ پروفیسر مفتی عبدالغنی اظہری القاسمی شیخ الحدیث دارالعلوم نظامیہ بادشاہی باغ سہارنپور کی سرپرستی میں، اور حضرت مولانا محمد یوسف کران صاحب مفتی اعظم مسلم جوڈیشل کونسل ساؤتھ افریقہ کی صدارت میں جاری ہے، تو اب میں دعوت دیتا ہوں جناب مولانا عطا محمد کٹوچ صاحب رام بند، ان سے درخواست ہے وہ 5 منٹ میں اپنی بات جو ہے مختصراً عرض فرما دیں۔ حضرت مولانا عطا محمد کٹوچ صاحب، حضرت مولانا عطا محمد کٹوچ صاحب ڈیس پر تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی عمر مکی صاحب مکہ مکرمہ جو ہے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد جدہ کے امام و خطیب ہے، اور باعث جو ہے فقہ اکیڈمی جو ہے الدولی کے جو ہے خاص ممبر ہے، تو وہ ڈیس پر تشریف فرما ہے، تو انشاءاللہ ان کی بھی بات ہوگی، تو آپ حضرات اطمینان رکھیں، اور ساتھ ہی میں رضاکار حضراتوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالے اور جو ہے خوب اپنی ذمہ داریاں نبھائے۔ حضرت مولانا عطا محمد صاحب۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ وہ دانائے سبل مولائے کو ختم رسول جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ معزز اکابرین علماء، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمیں بڑی مسرت حاصل ہو رہی ہے کہ آج سارے ہی مکتبہ فکر کے علماء کرام یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اور سب ہی ایک موضوع پہ پوری قلب کی گہرائی کے ساتھ درد لے کر کے اس ملت کو بیدار کر رہے ہیں، کشمیر کی سرزمین کو باطل قوتوں سے پاک کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ سرزمین اولیاء کرام کی سرزمین، صوفیاء کرام کی سرزمین، یہ عیسائیوں
پہ، اور آپ علماء کرام سے جڑے رہے، جہاں بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے آپ الحمدللہ بہت کثیر تعداد میں علماء اس وادی کے اندر موجود ہے. یہی نہیں، ہم نے کشمیر کو ہی پاک نہیں کرنا ہے، پوری دنیا کو آپ اپنا عزم بلند رکھیں، پوری دنیا کو اس کے واسط سے انشاءاللہ پاک کریں گے. اور یہ کانفرنس سے بار بار منعقد ہونی چاہیے، نہ صرف ریاستی سطح پر بلکہ ضلعی اور تحصیلی سطح پر بھی ہم ان کا انعقاد کریں اور دینی تعلیم کی طرف ہم اپنے بچوں کو راغب کریں، تاکہ ہماری نسل ان خبیث ان عقائد ناپاک عقائد کا شکار نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، ہمارے بچے اس وقت بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے ہیں، مگر افسوس ہے انہیں بچوں سے وضو کے بارے میں پوچھیں گے تو کچھ نہیں. انبیاء علیہ نبی اللہ، یہاں سے اشارہ ہو گیا. اچھا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ختم نبوت کی خدمت کی وہ کیا کہتے ہیں توفیق عطا فرمائے. 19 قذاب آ گئے، 30 میں ابھی 11 باقی ہے، انشاءاللہ ان کا بھی مقابلہ ہوگا. اب میں حضرت مولانا عبد الخالق ابراہیم علی صاحب جنرل سیکرٹری مسلم جوڈیشل کونسل افریقہ کو باضابطہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی بات مختصر وقت میں فرما دے. تو جناب اب مولانا عبد الخالق ابراہیم علی صاحب ساؤتھ افریقہ، تو ان کی ترجمانی کریں گے پروفیسر ظہور احمد شاہ صاحب. پروفیسر ظہور احمد شاہ صاحب. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، قال تبارک وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. وقال تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. Our respected mashayikh and ulama, our respected Qari Uthman, the head of the Khatm Nubuwat movement in India, our respected Hazrat Sheikh al-Hadith, Maulana Ahmad Shah, the rest of the Mashayikh and Ulama who is gathered here, our respected Huffaz, our respected brothers in Islam, I greet you with the wonderful greetings of peace and mercy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are extremely grateful to Almighty Allah for affording us this wonderful opportunity of sitting in this wonderful majma, in this gathering, only for the pleasure of Allah. There's no ulterior motive for our coming here, for your sitting here, but to please Almighty Allah subhanahu wa ta'ala in the fulfillment of the deen of Allah. And part of that wonderful deen and teachings of Islam is the teachings of our beloved Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Allah Ta'ala sun se lakh lakh shukr ki yem ijtima das mans aisi samunuk tawfiq dut aur aisi kuch kanchu Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam hasna yasa behtareen misal chh aur asiyat ijtima das mans jama sabtunuk chh yohi wajah yohi maqsad ki is karon Hazrat Allah jalla shanuhu jalla zikruhu rais pe karon rais Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. We all love the Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sari Muhammad karan Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. We all love the
the Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam and all his sifats. We shall not allow any harm, any pain, any grief on the life of our beloved Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, like the Sahaba radiyallahu ta'ala anhum did at that particular time. As we are sitting here today, we bear testimony to the fact that you all love our beloved Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and you have utmost patience and sabr for the fact that you love the Khatam al-Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. To that ijtima hasmas, is garmi mas, is kai patience san, is sabr san, bihun chi sabur diwan, ki taishu Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. On the day of Yawm al-Qiyamah, when Almighty Allah subhanahu wa ta'ala is going to ask us, what duty did you fulfill to Khatam al-Nabiyyin, rahmatan lil alameen? Then on the day of Yawm al-Qiyamah, this amal of yours today, you're gathered here, you're sitting in the sun, you're coming from distances, shall bear testimony to your love, or the testimony to the finality of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala روزی گوشے کس موجانس میں اس پرچے کہ ختم نبوت کی تحفظ خاطر کیا کرو تو تم ساتھ یہ گرمی یہ تہند عورت یہ تہذ کمزوری تو نوتونی تھی تم ساتھ تو اخ گواہی اور یاش تو نجات باعث. When we have gathered here today, we have not gathered here to fulfill our duty and responsibility to any one of the ulama. We have gathered here today not only in the name for any other reason. We have come here today to fulfill the haqq, the duty, the obligation that we have towards our beloved Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashras kune almisin khatra ya almisin wannas par amit jor ke ashras haqq adai karne khatra amit Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam says khatme nubuwat tawfiz khatra amit. So today when you have made the sacrifice to fulfill your haqq towards our beloved Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a new plant has been, a new seed has been planted here this afternoon. From this morning, from today, that seed is the seed that you shall not tolerate the Qadianis and Ahmadis and the Lahoris. اور آستاوش اک ناک مثال نا بنیاد یہ مثال زمین پر مڑاوک قادیانی تک بول آمجر تک بول یہ مثال تک بول اڑاو یم کشیر مز. We the people in South Africa, we are a minority of only 5%, 4 to 5% of Muslims, and not more than that. South Africa is Musliman and Abadi, 4% فیصدی. And as we know that Islam originated in Hijaz, in Makkah al-Mukarramah, Madinah al-Munawwara, it traveled to Bukhara, it traveled to Basra and Kufa, it traveled to Sham, but then a time also came that the traveling of Islam came from this wonderful land of the subcontinent of Hindustan and Pakistan. Islam follow Arab pet, Sham Osmans, Bakin Jain, or Ankai Waqt Wad Inshallah Rahman. Islam Kashi, Science Arabian is but Inshallah Rahman. Today, we from South Africa, we are duty bound to be here. It is our fardiyah to be part and parcel of giving our support not only to you, but to Khatam al-Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. So in South Africa, yin shall responsibility, simawai son, ashun taita minat tawan, she son haq adai Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam, tafiz khatm nubuwat khatra, or ashibchi soj soj, ashi shan wa shan taisa. Today the Nabi alayhi salatu wassalam will smile upon the Ummatul Islam because he will be happy that my Ummatul Islam is protecting and preserving my honor and my dignity, my status of Khatam al-Nabiyyin. Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam asina saka khosh ki mein ummat shamaz akmada rasmaz yet ijtima rasmaz it is tapasmaz mein is Khatam al-Nubuwat astafuz karne khatir. Today each and every one of
یور تتھے کر یت کر صحابہ سنگراون پنس دلس مز یت کر شہدان یت کر علماء یہ دچ تتھے کر یہ گژھو أسۍ دگ دلس مز تھاو. Are we ready for that, brothers? Are we ready? Ask them. Yes, أشهد تیار. And therefore, in conclusion, I would like to just say, one of the greatest mu'jizats of our beloved Nabi alayhi salatu wassalam is the kalam of Allah, the glorious Quran. The Quran speaks until Qiyamah. It shall remain testimony to Khatam al-Nabiyyin. سائیکل پرچ سنیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک اور قرآن پاک چھو پان فرماون کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی یہ تیت خاتم النبی آسک اکبر بار سبو. One of the great mu'jizas of our beloved Nabi alayhi salatu wassalam was the mu'jiza of Mi'raj, Isra wa Mi'raj. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بیک موجزی اسلام محراج. When Nabi alayhi salatu wassalam traveled, and we all know about the Isra wa Mi'raj, when Nabi alayhi salatu wassalam arrived in Bayt al-Maqdis, and when Nabi alayhi salatu wassalam rabata bima rabatat al-anbiya, and he tied his buraq to the wall where the Anbiya alayhi salatu wassalam died, and it is here that Allah tabaraka wa ta'ala sent all Anbiya alayhi salatu wassalam under the leadership of our beloved Nabi alayhi salatu wassalam to be Imam al-Anbiya. Nabi alayhi salatu wassalam led the Sahaba, the Anbiya alayhi salatu wassalam in 2 rakats of salah. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنے رب جلالن امامت سارنی انبیاء اور درج تطلق امام الانبیاء اور پڑھنا ایک زرکات نفل مسجد اقصی میں یلتی وہ معراج کو. Was Mirza Ghulam there? کیا مرزا غلام اس آئی دن؟ لا، no. لأنه ليس من الأنبياء وليس من الرسل، لأنه كذاب دجال. سوز دن رسول منوس نبی موسوس دجال سوز قذاب منوس. نعم. He was a liar. سوز ابزور. He was, and Nabi alayhi salatu wassalam always spoke the truth. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بز بنا. Secondly, when Nabi alayhi salatu wassalam was asked by the when Jibreel alayhi salatu wassalam was asked by the malaika, Man ma'aka, who is with you? He answered, Jibreel alayhi salatu wassalam said that Nabi alayhi salatu wassalam is with me and he is the final messenger of Allah. یہ معراج اس دوران ملائکہ اور حضرت جبریل امین علیہ السلام سوال کر یم کم صاحب چھو تحصیل تمو فرمو یم چھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یم چھو خاتم النبی. And therefore, Nabi alayhi salatu wassalam's rahmah is on the entire universe. Likewise, the Khatmun Nubuwah is on the entire universe, horizontal and vertical. Every single space are witness and testimony that he is Khatamun Nabiyyin. اس کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین چھ تتھے کاشت ختم الانبیاء ساسی دنیا سپیٹ پرت کلی کائنات اسمز ختم الانبیاء. In conclusion, and I would like to say my time is up, but in the Western Cape, we have in our masajid, under the leadership of our head of the Mufti, Hazrat Mufti Yusuf Karan, we have a big poster like this in all our masajid, where we have issued the fatwa that we can have no association with the Qadianis and Ahmadis and the Lahoris. We cannot make nikah with them, we cannot go to their janazas, they cannot come to our nikahs, they cannot be walis and wakils of our people, they cannot be buried in our Qabristan. And we are saying, inshallah Aziz, that from this majlis here, from this jalsa here, that slowly we must be able to introduce those particular things, inshallah. Ashu South Africa asmas panjan masajid mas banner istamit lagit yiman bar likhit chu ki Mirzai Qadiani chune yat masjid majizarat man atana andar asda ki masjid sayan qabristan mas sayan majlis mas or sayan mehfil mas azun kuhti ijazat nashidai marais nita
Muslims. In conclusion, we would like to express our gratitude to Maulana Muhammad Amin, the Mufti Hadarat of this place here in Kashmir, the beautiful land, to Mufti Abdullah, to Hazrat Maulana Ahmad Shah Sahab, Hafadahullah, and all our Mashayikh, Hazrat Qari Uthman, for this wonderful opportunity. Allah Tabaraka wa Ta'ala must bless us all and take us to our home safely, inshallah, as ambassadors of Khatam al-Nabiyyin. Jazakumullah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آمین شکریہ. اب میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ملک کی ایک معطر شخصیت اور دارالعلوم دیوبند کے ایک عظیم ثبوت اور حضرت علامہ کشمیری کے حقیقی جانشین اور دارالعلوم وقف کے شیخ الحدیث اور مہد الانور کے جامعہ مہد الانور کے معتمد جو ہے حضرت مولانا احمد خضر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلمات عالیہ سے ہم سب کو نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرات علماء کرام اور سامعین اعظام، یہ صبح سے اس عظیم الشان کانفرنس کا یہاں انعقاد ہے اور موضوع سے متعلق آپ نے تفصیلات حضرات علماء کرام کی زبانی سنی، لیکن ابھی تک موسم کی شدت اور سختی کے باوجود یہاں پر آپ کی موجودگی، اپنے دین سے وابستگی، اسلام سے وابستگی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے شیفتگی و وابستگی کا واضح ثبوت ہے. آپ کی موجودگی اس کا یقین دلانے کو جی چاہتا ہے کہ جو شخص اس وقت یہاں اس اجتماع میں پیغمبر علیہ السلام کی نسبت سے حاضر ہوا ہے، وہ یقین رکھے کہ انشاءاللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت میں اسے ضرور حاصل ہوگی. آپ علیہ السلام اس کی شفاعت فرمائیں گے. اپنی موضوع کے اعتبار یہ کانفرنس انتہا سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے. کوئی وقت ایسا نہیں گزرا تاریخ کے اندر اور کوئی لمحہ بھی کہ اسلام کے اوپر سخت اوقات اور وقت آیا ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معاملہ براہ راست ہمارے بنیادی عقائد سے تعلق رکھتا ہے. اگر کوئی شخص اور کوئی دجال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے دین سے نکلنے کی جرات کی اور دین کے اوپر اور دین کی عظمت کو اور اس کی عزت کو اس نے آلودہ اور پائمال کرنے کی کوشش کی. میں نے آپ کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بیان کی. علماء کرام حدیث کے اوپر مختلف انداز سے گفتگو کرتے ہیں. میں نے خصوصی مقصد کے تحت حدیث پڑھی. ارشاد فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان مکمل نہیں ہوگا، ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی، ایمان بھرپور نہیں ہوگا تاوقت کہ تمہاری محبت میری ذات کے ساتھ تمہاری اولاد کے مقابلے میں، تمہارے اہل و عیال کے مقابلے میں، تمہارے ماں باپ کے مقابلے میں سب سے زیادہ نہ ہو. پیغمبر علیہ السلام کا مطالبہ ہے اور آپ نے اپنی محبت کو براہ راست ایمان کے ساتھ جوڑ دیا. آپ نے ایمان کے ساتھ وابستہ فرما دیا کہ ایمان مکمل نہیں ہوگا. اب علماء نے مختلف تقاریر کی. بعض حضرات نے محبت کی اقسام بیان کی. حضرات محدثین نے کسی نے کہا کہ محبت کی چند اقسام ہیں: حب احسانی، حب کمالی، حب جمالی، حب طبعی، اور اس کی تشریحات اور اس کی توضیحات کی ہیں. کشمیری امام العصر جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس عنوان پر اور اس موضوع پر صرف کر دیا. آج اگر دنیا کے اندر کہیں ختم نبوت کے اوپر علمی محاذ پر علمی دلائل کی ضرورت ہے اور علمی خزانوں سے وہ ہیرے اور جواہر نکال لانے کی ضرورت ہے تو
کشمیری نے تمام کے تمام جواہر جمع کر دی ہے۔ کون سا وہ میدان ہے، کون سا وہ موضوع ہے، کون سا وہ شعبہ ہے جہاں پر علامہ کشمیری نے کام نہ کیا ہو۔ مقدمات کے اندر بھاولپور پہنچے ہیں مقدمہ لڑنے کے لیے، اس وقت جبکہ ان کی صحت جواب دے رہی تھی، جس وقت بھاولپور میں پہنچے دریافت کیا کہ یہ مجمع کیوں ہے، شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ کی زیارت کے لیے۔ فرمایا ہمارے اندر کوئی خاص بات نہیں جو ہماری زیارت ہو، زیارت تو اللہ والے کی ہوتی ہے، ہم تو یہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے محافظ کی حیثیت سے حاضر ہوئے ہیں۔ تمام وہاں پر موجود لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کی آمد ہی سب سے بڑی خوشی اور برکت کی بات ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم پر یہ بات کھل چکی کہ اگر ہم ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکے تو گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں کشمیری کے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے تلامذہ کو کھڑا کیا، حضرت مولانا یوسف بنوری مجاہد ملت، مولانا حفظ الرحمان سہواروی، اسی طریقے پر امیر شریعت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، اور ایک پوری جماعت اس محاذ کے اوپر انہوں نے لگا دی۔ اپنے قلم سے انہوں نے تمام وہ اشکالات، تمام وہ اعتراضات، تمام وہ تفسیرہ کاریاں، تمام وہ مکاریاں اور تمام وہ فریب کاریاں جو قادیانی نے پھیلائی تھی، ان کا جواب لکھنے کے لیے انہوں نے اپنے قلم کو حرکت میں لائے اور کتابیں تصانیف کی اور تمام وہ دلائل فراہم کر دیے جن کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ ہمارے لیے سہولتیں فراہم کر دی، ہمارے لیے آسانیاں فراہم کر دی۔ کشمیر سے چلے، ارشاد فرمایا کہ ہم نے سنا کہ قادیانی نے مباہلے کی دعوت دی ہے۔ فرمایا کہ میں کشمیر سے چلا اس کے مباہلے کا مقابلہ کرنے کے لیے، جب ہندوستان پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ مر گیا۔ فرمایا کہ ہم تو کامیاب ہی رہے، وہی اس دنیا سے چلا گیا۔ بہرحال یہ ایک عظیم الشان تو کشمیری نے اس حدیث کے اوپر کلام کرتے ہوئے کہا کہ پیغمبر سے تعلق، پیغمبر سے محبت آپ کے جمال کی وجہ سے بھی ہو، آپ کے کمال کی وجہ سے بھی ہو، آپ کے احسان کی وجہ سے بھی ہو اور تمام، لیکن فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی اگر پیغمبر میں یہ خصوصیات نہ بھی ہوتی تو آپ کی ذات سے محبت ایمان کا تقاضا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری ذات سے محبت ہوگی اور اپنی اولاد سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنے ماں باپ سے زیادہ ہونی چاہیے تو ایمان تب مکمل ہوگا۔ آپ سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ تمام حضرات علماء یہاں بیان کر رہے ہیں، صبح سے مرض کی تشخیص کر دی، بیان کر دیا کہ عقیدہ ختم نبوت کو نہ ماننے والا مریض ہے، بیمار ہے، اور ایک تشخیص کے ساتھ ان سب نے تفسیرات بیان کی اور ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت بیان کی۔ لیکن ہم اپنے ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کیا کریں؟ علاج کیا ہے؟ پرہیز کیا ہے؟ کیا وہ طریقہ کار ہے جس سے ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکیں؟ سنیے، اور جس انداز سے جو میں ایک مثال کے ساتھ ہمارے دارالعلوم دیوبند میں کتب عالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی گزرے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند جو ایک مکتبہ فکر ہے، ایک نظریہ ہے، ایک اسکول آف تھاٹ ہے، اس کے بانی ہیں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی۔ اہل علم اور علماء جانتے ہیں کہ حضرت کے کیا قربانیاں اور کیا کارنامے ہیں۔ حضرت سے ایک موقع پر ایک پٹھان بیعت ہو گئے، حضرت سے مرید ہو گئے۔ جب مرید ہو گئے اور وابستہ، ان کے ظاہر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ خان صاحب لباس اختیار کرتے تھے، پائجامہ پہنتے تھے چست، نہایت ہی ٹائٹ پائجامہ، اپنی مونچھیں رکھ رکھی تھی بہت موٹی موٹی، ان کو تول دیتے اور اپنے داڑھی کے دو حصے کرتے، ایک حصہ ادھر چڑھاتے، ایک حصہ ادھر چڑھاتے۔ جب حضرت سے بیعت ہو گئے، دوسرے مریدوں نے کہا خان صاحب سے کہ خان صاحب آپ کا حلیہ، خان صاحب آپ کی وضاحت، آپ کا طور و طریق مناسب نہیں ہے۔ اب حضرت کے دامن سے آپ وابستہ ہو گئے، اپنے ظاہر میں تبدیلی لائیے، اپنا لباس بدلیے، اپنا انداز بدلیے، اپنی وضاحت کو تبدیل کیجئے۔ خان صاحب ادھر سے سنتے اور ادھر سے نکال دیتے۔ کئی سال ہو گئے، 2
سال کا عرصہ گزر گیا. اب باہر کے لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا کہ یہ ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی کے مرید, یہ ہیں ان سے وابستگا, یہ ہیں ان کی حالت, ان کا لباس دیکھو, ان کا طور و طریق دیکھو, ان کا انداز دیکھو, اور ان کے تمام وضع قطع. جب اعتراضات زیادہ ہوئے تو مریدین نے براہ راست حضرت گنگوہی سے کہا کہ حضرت یہ خان صاحب آپ سے بیعت ہو گئے, ان کے حلیے میں کوئی تبدیلی نہیں, ان کے لباس میں کوئی تبدیلی نہیں, ان کے انداز میں. ہم نے ان کو بہت سمجھایا, آپ ان کے شیخ ہیں, آپ ان کو حکم کیجئے, آپ ان کو سمجھائیے کہ یہ اپنے لباس میں تبدیلی کریں. باہر لوگ معترض ہیں. مریدین کی بھی حضرت نے سنا, اور سننے کے بعد ادھر سے 1.5-2 سال حضرت نے گزار دیے. ایک روز جمعہ کے دن اچانک حضرت گنگوہی نے ان خان صاحب کو بلایا اور دریافت کیا کہ خان صاحب یہ جو لباس آپ پہنتے ہیں کوئی اور لباس زائد ہے؟ خان صاحب نے کہا کہ ہے. فرمایا حضرت نے کہ لے آؤ, ایک جوڑا ہمیں دے دو. خان صاحب نے کہا کہ حضرت کیا کریں گے؟ فرمایا کہ میاں پوچھو مت, جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ کرو. کہا حضرت اگر بتا دیں تو کوئی مذائقہ اگر نہ ہو, اگر اس کی تفصیل. فرمایا کہ خان صاحب ہم پہنیں گے, اور فرمایا کہ ہم سے داڑھی چڑھانا نہیں آتی, آپ ہماری جمعہ کا غسل ہم کریں گے, غسل کے بعد ہماری داڑھی چڑھا دیں. خان صاحب نے کہا حضرت توبہ توبہ, نعوذ باللہ من ذالک, یہ تو اوباشوں کا لباس ہے, یہ تو سڑک پر عام افراد کا لباس ہے, یہ حلیہ حضرت آپ کیوں اختیار کریں گے؟ فرمایا سننے کی بات ہے, پورے واقعے کی جان. فرمایا گنگوہی نے کہ خان صاحب ہمیں آپ سے محبت ہو گئی, محبت کا تقاضا یہ تھا, یہ تو آپ ہمارے راستے پر آ جاتے یا ہم آپ کے راستے پر آ جائیں. ہم نے 4 سال تک دیکھا آپ ہمارے راستے پر نہیں آئے, اب ہم ہی آپ کے راستے پر آ گئے. اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعویٰ ہے, اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو, پیغمبر کے طور و طریق اختیار کرنے ہوں گے, پیغمبر کا اسوہ اختیار کرنا ہوگا, پیغمبر کی سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہوگا. پھر کوئی طاقت, کوئی باطل قوت آپ کے اسلام کے نبوت کے قلعے کے اوپر حملہ آور ہو جائے, ناممکنات میں سے ہے. اپنا یہی علاج, اس علاج کو اپنائیے, اپنی زندگیوں میں تبدیل لائیے. آخری بات یہ کہ میں اس اسٹیج پر موجود تمام علماء کرام کی جانب سے, اہل دیوبند کی جانب سے, اہل حدیث حضرات کی جانب سے, اہل بریلوی حضرات کی جانب سے دعوت عام دیتا ہوں تمام قادیانیوں کو کہ جو معصومیت میں, جو ان کے دجل کی وجہ سے, جو ان کے فریب کی وجہ سے اس جان کے اندر پھنس گئے, وہ واپس اسلام کے اندر آئیں, اپنی عاقبت کو بچائیں, اپنی جنت کو بچایا جائیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے اپنے اعزازے کو مستحکم اور مضبوط کریں. یہی نجات کا راستہ ہے, یہی کامیابی کا راستہ ہے. یاد رکھنا, اس عقیدے کا اپنانے والا نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا اور نہ آخرت میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ حضرت علامہ کشمیری کے حقیقی جانشین حضرت مولانا احمد خضر صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث وقف دارالعلوم دیوبند. اب اس کے بعد میں مکہ مکرمہ کی عظیم شخصیت الشیخ حضرت مولانا عمر مکی صاحب مکہ مکرمہ, جو مجمع الفقہ الاسلامی الدولی جدہ کے باعث ہے اور امام اور خطیب مسجد زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جدہ کے امام و خطیب ہے. تو میں اب ان کو باضابطہ دعوت دے رہا ہوں کہ وہ مختصر وقت میں اپنے کلمات عالیہ سے ہم کو نوازے. حضرت مولانا عمر مکی صاحب مکہ مکرمہ حفظہ اللہ ان کے ترجمے کے فرائض انجام دیں گے حضرت مولانا محمد شفیع مکی صاحب محتمم مدرسہ خیر الدارین چنڈی گام لولاب کشمیر. الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
المبعوث إلى الأحمر والأسود وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم تبيض فيه الوجوه وتسود. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وعن العباض بن سارية رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، أي أنه لم يخلق. أيها الإخوة والأحبة، إن الإيمان بالله تبارك وتعالى، بل إن المسلم لا يكون مسلما حتى يحقق كلمة التوحيد. وكلمة التوحيد تتكون من جزئين أساسيين: الجزء الأول الإيمان بالله، والجزء الثاني الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين. فلا يدخل المسلم في هذا الدين إلا بالإقرار بختم النبوة، ولا يكون مؤمنا ويبقى في الإسلام إلا بالإقرار بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم عمر صاحب فرماوان گۄڈنیٚتھ کٔرٕکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛز واحدانیت بیان، پتہٕ رۄب سٕنٛز ثنا، پتہٕ پوٚرُکھ درود بر ذاتِ مقدس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پتہٕ چھِ یِم سورہ احزابٕچ 40 آیت بیان کران کہ رۄب فرماوان یہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھُنہٕ کٲنٛسہِ مردٕ سُنٛد مول، بلکہ چھِ یِم رسول اللہ بے خاتم النبیین. بیٚیہِ کوٚرُکھ حدیث بیان کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان: بہٕ اوسُس تَمہِ وقتہٕ تہِ پیغمبرٕے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام اوس وۄنۍ میٚژِ تہٕ آبس درمیٲنی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. فرماوان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہِ توحیٖد تہٕ رِسالتہٕ نٮ۪بر یُس تہِ آسہِ سُہ چھُ ڈُلہٕ، سُہ چھُ حٲران، سُہ چھُ پریشان اور سُہ چھُ کافر. طيب شيخ. فنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وكونه خاتم النبيين كما ذكرنا في الحديث، حديث العباض بن سارية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أمر مسلم عند الأنبياء والمرسلين، بل قد أتمه الله تبارك وتعالى وكتب ذلك قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام وقبل أن ينفخ فيه الروح. قرر الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين لا نبي بعده. فرماوان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنز رسالت نبوت یہ چھُ مسلم از کتاب اللہ، اتھ چھُ تمام انبیاء تمام مرسلن ہند اتفاق. اور فرماوکھ وۄنۍ اوسُس بہٕ ہوس تہٕ روز درمیانٕے، میٚژِ تہٕ روٗر ہوس درمیانٕے، مگر بہٕ اوسُس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن من أسمائه العاقب. ولماذا سمي بالعاقب؟ قال: العاقب الذي لا نبي بعده. فسمي النبي صلى الله عليه وسلم عاقبا لأنه لا نبي بعده وأنه خاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت الرسالة والنبوة فلا رسول بعدي ولا نبي. فرماوان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہندیو لقبو منٛز چھُ اکھ لقب عاقب، یعنی یہِ ساروٕے پٔتِس یی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آیہِ پننہِ لقبہٕ موافق، پننہِ لقبہٕ مطابق سارنٕے تمام پیغمبرن مرسلن پٔتِس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. إن الله تبارك وتعالى ما بعث من نبي ولا أوحى إلى رسول إلا وأخذ عليه العهد في كتابه، أخذ عليه العهد في كتابه فقال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فعقيدة ختم النبوة أنه خاتم الأنبياء وأنه إذا بعث فلا نبي بعده ولا نبوة بعده أمر اتفقت عليه جميع الأنبياء
الأنبياء اتفقوا على هذه العقيدة، فمن خالف في ذلك فكأنه أنكر نبوة جميع الأنبياء، لا ينتمي إلى نبي ولا يؤمن بنبي، بل هو كافر بالرسول صلى الله عليه وسلم، كافر بالله تبارك وتعالى، وكافر بما أقر به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ فرماوان توتاي آن कायनात मज अख नबी न अख मुरसल न अख पैगंबर न योताय न बैठे रोज मीसाक के दो अल्लाह ताला सारे नए पैगंबरन मुरसलन अके अके हतन खवाद इकार करना इकरार करना मैं च तोय पत सोजो लास्टस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तम सदी नबूवत तो खातमुन नबीयीन आस्तु करी इकरार ते इकरार और इसमें तमिस किताब तो हिकमत कर हवाल तमुक ते करी इकरार ते इकरार आधा को कायनात मस तोय पैगंबर तो मुरसल नबी सोजत और पैगंबर सोजत. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وقال وإنه سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فظهور مدعي النبوة على مدى التاريخ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يصدق ما نبأ به الرسول صلى الله عليه وسلم وما أخبر أنهم سيظهرون ولكن لا تكون لهم عاقبة، وأن النصر يكون للنبوة ولخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فظهورهم تصديق لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، لكن مع ظهورهم سيظهر كذبهم، لذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم كذابون. فكل من ظهر منهم ظهر أنه كذاب وأنه أفاك وأن ما يدعيه لا شيء له في من الحقيقة، سواء كان ذلك في مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة ثم أخزاه الله تبارك وتعالى، وسواء فعل ذلك مسيلمة البنجاب مرزا غلام أحمد قادياني، فهكذا هذا أيضا ادعى النبوة وأهلكه الله تبارك وتعالى وأظهر كذبه أمام الملأ، مما ادعى بما ذكره في كتبه أنه سيموت وتكون خاتمته حسنة بمكة والمدينة، وظهر كذبه ومات في بلده لاهور في ذلك المكان ولم يمت حيث أخبر به الكذاب، فظهر كذبه. وأيضا فرمان فضيلة الشيخ دامت بركاتهم कि हज़रत रसूल अकरम दुरूद पढ़न सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमो फरमो तोतां यी न क़यामत योतां न शिरक गसी और कन्यन ते गसी सजदा तो इबादत और इथे पर मुख्तलिफ किस्मन रंगन डंगन शंगलन सूरतन हिंद आसन माबूद बनाए और तोतां यी न क़यामत की योतां न शिरक कन्यन युंती गसी और तोतां दी न क़यामत की योतां न अपज़ियार दावाई नबूवत कर और तिमो कज़्ज़ाब तो अपज़ियारे वज़ोस क्या मसीह में कज़्ज़ाब के असवद अंसी ते यमनुक और तिमो कज़्ज़ाब वज़ तिमो फिरौन वज़ोस आ कज़्ज़ाब पंजाब के तिमो सुनमुत पन्यन अपज़ियार टोलस तो बनोज़क तो तायीन में मौत या तायद मक्का वात मदीना वात मगर यहाँ ते दायस तमाम आपसे मज़ या पुस्ते और तो मौत मक्का मज़ न मदीना मज़ बल्कि मौत कहते लाहौर मज़. ومما يصدق كذبه أنه من أحد الكذابين أيضا نظره أحد العلماء مولانا ثناء الله أمر السري فقال وذكر أنه كذاب ودجال، فأجابه هذا المرزا غلام الكذاب وقال إن كنت صادقا فإن الذي يكون فينا صادقا هو الذي يبقى والكذاب سيموت الأول، أي أن الذي كاذب منا سواء أنت ولا أنا فأنا نبي وأوحي إلي أن الكذاب سيموت هو الأول. وكان وصدقت نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وتبين أنه هو الكذاب، فمات بعد كلامه هذا وقوله هذا لمولانا أنت لماذا تقول أني كذاب ودجال بل أنت الكذاب وأنك ستموت الأول لأن الله أوحى إليه بذلك. ظهر كذب أنه مات بعد سنة وبضعة أشهر ومات في مرض الكوليرا ذلك المرض الخطير، ومات في الحمام ليس في مكة والمدينة بل مات في الحمام عليه لعنة الله تبارك وتعالى. وأما المولانا ثناء الله أمر السري فأبقاه الله تبارك وتعالى وعاش يخدم الدين 40 سنة ومات بعد ذلك. फजीलत शेख फरमावान कि हजरत मौलाना सनाउल्लाह अमरत सरी परियो रहमतुल्लाह अलैहिम रहमतन वासिया तिमोस पन्नी जाय पे
پیشن گوئی کرمز کہ یہ مرزا قادیان مری مے برونٹ اور یہ مری مدینہ کیا بلکہ لاہور تہ گو مکر تم سے اگر تک زمینس مز گھے مگر فرماوا تمو پیشن گوئی کرمز یہ مری مے برونٹ اور مری کتن ٹچ مز اور پیشن گوئی دکھے پوز پور کیاز اللہ تعالیٰ چھو علماء حقن علماء عاملین علماء تقوی دارن تہذ پیشن گوئی تہ پور ہیکان کرت ان اللہ علی کل شیء قدیر. طيب شیخ. فأيها الإخوة، إن من نعمة الله تبارك وتعالى أن جمعنا في هذا المقام لنصرة هذه العقيدة ولنصرة هذه العقيدة وهذه الحركة الذي وذلك واجب على كل مسلم يؤمن بالله تبارك وتعالى أن ينصر هذه العقيدة وأن يكون من حماة هذا الدين. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وظهر الكذابون كثيرون والمرتدون ماذا قاتلهم وأخرج الناس لمواجهتهم ولقتال هؤلاء الذين يقومون ضد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فماذا حدث؟ أهلك الله تبارك وتعالى كل هؤلاء وبقي أهل الدين ظاهرين على الحق منتصرين. فرماوان اس پر سارے یمت شامل چاہے اساگر یا اکابر علماء یا عوام اس پر بے حد شکر کر دربارگاہ حضرت اللہ جل شانہ کس استرو پنن اخ حصہ یعنی اڑن اس تکلیف تہ ووتمت کھنن چندرن مگر یہ لکوٹ تکلیف ات تکلیفس پہ پزِ تتھے پٲٹھۍ فخر کرن شکر کرن ثنا کرن یتھ پٲٹھۍ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نش آئے قاصد تہ سفیر فلان جائے فستان جائے حسبت دعوی نبوت کرنے خاطر اور حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گۄڈنیُک خلیفہ اور تمو سوز طور خاطر جماعت تمو کر حمایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ساری وکس تت گیج مز تت خاتس مز تت نام اعمالس مز یس خاتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی سن حمایت تحفظ نبوت خاطر مدینہ پہ روا دوا کر اللہ تعالیٰ تلین اس تت جماعت سے قیامت فهكذا أرسل أبو بكر رضي الله عنه بل حينما منعه بعض الصحابة وقالوا الأمر والوقت لا يناسب الآن جزيرة العرب كثير منهم ارتدوا وخرجوا عن الإسلام. ماذا كان قول ذلك الصحابي الجليل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أينقص الدين وأنا حي؟ أي هؤلاء المسلمون الذين يزعمون الإسلام ويمنعون الزكاة أو الذين يتركون الدين وينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء حينما خرجوا هذا نقص في الدين. كيف يحصل هذا وأنا أبقى على قيد الحياة؟ هذا لا يمكن أن يكون. فالمؤمن الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يصبر على هذا ولا يمكن أن يرى من يخرج عن هذا الدين وينكر رسالة ختم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسكت. بل يجب عليه أن يقوم ضد ذلك وأن يجاهد ضد هؤلاء وأن يحاول أن يعيدهم إلى دين الله تبارك وتعالى وإلى الإيمان بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. فرماوا حضرت ابو بکر صدیق دبان چھوا حضرت ابو بکر صدیق تمو سوز جزیرہ عربس مز مختلف خطن تو علاقن وکنس تم شملخ جزیرہ عرب مگر تم توس کنوی مختلف خطن سوزک جماعت اور کیسا اس زکات کس فرض تمن علاقن مز انکار کرمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نش یلی شش خبر واز مانی ان زکات رز اور فرموخ اوشہارا ہارا اینقص الدین وانا حی کیا دین ایسا ایوان ویسی ویسی دین اس آسنا سیر ایوان نیر نیر اور ابو بکر صدیق آئیس وری زندے یو ہے گس پرت مسلمان سوند مقصد کیا ایمان تو یقین آسون تا زندگی کیا صفت سو زندگی کا چھوٹس لگی یا چھکیا یا زندگی اماز نبی سے فرائض قرآن اسلام ایک فرائض واجبات سنت آسان ویسی ویسی بات یوشس کمار ورائٹی حضرت ابو بکر صدیق کو فرماؤ میں زندگی چھن حسر کہ لوگ آسان فرائض انکار کران نبی سے سنتن انکار کران تمو سوز جزیرہ عربس مختلف وفود مختلف
जमात तम कर रवान तम शेख وكل من يقوم بهذا الجهد وكل من ينتمي إلى هذه الجماعة التي تحافظ على ختم نبوة صلى الله عليه وسلم يتولى هذه الرسالة. هي رسالة عظيمة، فنصر الله تبارك وتعالى معه، فالله ناصره ومؤيده. فهذا أبو مسلم الخولاني أحد الذين ذهبوا إلى من ادعى النبوة، الأسود العنسي، ذلك الذي ادعى النبوة ذهب إليه أبو مسلم الخولاني لكي ينكر عليه ويرد عليه. حينئذ قال له الأسود العنسي: أتؤمن أني رسول الله؟ قال: لا أسمع، لا يمكن أن أسمع هذا، لا يحتمل هذا الكلام. قال: تقول أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فأمر أصحابه بأن يحرقوا النار، فأحرقوا النار. قال: أتؤمن بي وتقول أني نبي وإلا رميتك في هذه النار واحترقت وستحترق في هذه النار. قال: لا يمكن، محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنت فكذاب دجال ولست نبيا. فأخذه وألقاه في هذه النار. فرأى الناس الذين اجتمعوا ينظرون إلى هذا المنظر يتحسرون على هذا الذي بذل حياته رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى، فإذا هو قائم في هذه النار. لم تضره النار ولم تحرق شعرة واحدة من جسده، بقي في النار كما هو واقفا، لم تضره النار. تحير الناس وخذل الله تبارك وتعالى هذا الكاذب وهذا المدعي وهذا الدجال. فلما أتى أبو مسلم الخولاني ورجع منصورا بنصر الله تبارك وتعالى إلى المدينة النبوية، أجلسه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجانبه بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه، وقال: الحمد لله الذي أراني من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل به من نصره الله كما نصر النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار ولم تحرقه النار، بل أمر الله وقال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. फजीलत शेख फरमावान युस कलमो वोल चाहे जन मर्द जवान बुजुर्ग बुढ़ा युस हिमायत कर हजरत रसूल अकरम तौहीदस तो रिसालतस और पन जान पान सोरे माल औलाद दी छपि रसूल करीम तौहीदस तो रिसालतस तम सिंदिस नारस कर अल्लाह ताला तिथे पर गुलजार यथ पाट अबू मुस्लिम खौलानी सिंदिस नारस कर परदिगारन यमनस मस गुलजार तजुक झूठा और दज्जाल कज़्ज़ाब युस अपस दावे नबूवत ओस करान असवद अनसी तिमियोन बुलावित तजुक बड़बार फकीर यमनुक बड़बार क्या मुहद्दिस फकीर दानिशवर आलिम सोनन बुलावित दबनस या मान मियोन नबूवत कोशिश वना असवद अनसी लानतुल्लाह अलैहि फरमा